کہ ہم نے آج تک کسی پہ گن فائر نہیں کھولا ہے، تو مجھے وہ لوگ بتا دیں کہ وہ 48 لوگ کس نے مارے. یاسر خان وہ کہتے ہیں جی یہ تو بندوق کی بھی سیاست کرتے ہیں. یہاں پر علی انوار نے کہا، ابھی جنید بھائی نے یہ کہا کہ ہم ایک بہت صاف ستھری سیاست کر رہے ہیں، ہم ایک تحریک ہے اس کے پیچھے، ہم نے تحریک چلائی. آپ اس کے بارے میں، آپ خود کراچی سے ہیں، آپ کا اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایم کیو ایم جب بنی ہے 1978 میں سب سے پہلے اے پی ایم ایس او بنی تھی، تو اس کا بننے کا مقصد یہ تھا کہ وہ مہاجرین جو تھے جو پاکستان آئے تھے ان لوگوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ایک تنظیم چاہیے تھی، اور جو آگے جا کے جس نے ایم کیو ایم کا روپ لیا اور اس کے بعد جا کے پھر متحدہ اور حقیقی میں سپلٹ ہوئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کریڈ تھی، جو بیسس تھا اس تنظیم کا، وہ بہت ہی پیور اور بہت ہی افیکٹو تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے ان لوگوں کو ریپرزینٹ کرے جن کے ساتھ ناجائز ہوا ہے، جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہے، ان کو ریپرزینٹ کرے، ان کے حق کے لیے لڑے، جو کہ ابھی بھی ان کی مشن اسٹیٹمنٹ وہی ہے. لیکن یہ ہے کہ جہاں تک یہ میرا پرسنل اوپینین ہے کہ ایسا ہوا ہے کہ ان کا مشن، ان کی نیت، ان کا کام جو کرنا تھا وہ بالکل صحیح رہا، لیکن بیچ میں مس یوز آف پاور ہوا ہے. اسپیشلی جب اتنی بڑی سپورٹ کراچی، دیکھے کراچی از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ سٹیز، یو کین سے دا موسٹ امپورٹنٹ سٹی آف پاکستان، ٹھیک ہے نا. تو اور ان کی پاپولیشن میں لٹریسی ریٹ بھی بہت زیادہ ہے. اب جب اتنے لوگ ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایک کاز کو، ایک تنظیم کو سپورٹ کر رہے ہیں، دیٹس اے لاٹ آف پاور. اینڈ وین دیر از اے لاٹ آف پاور دیر از اے پاسبلٹی آف اے مس یوز آف اے پاور، جس کی وجہ سے دیکھیں جان جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کوئی سی بھی کاز لے لے، کوئی سی بھی تنظیم لے لے، کسی چیز کے لیے بھی اگر کسی انسان کی ایک کی بھی جان جاتی ہے، دیٹس اے ویری بگ ایشو. یعنی کہ ان کی جانیں گئی ہیں، ان کے کارکنوں کی، انہوں نے کسی کی جان نہیں لی. دیٹ ٹوٹلی ڈیپینڈز آن دا ریکارڈز کہ ریکارڈز کیا بولتے ہیں. لیکن کسی بھی چاہے علی انوار صاحب، انہوں نے کسی کی جان نہیں لی. جی بھائی مجھے یہ بتا دیں وہ 48 لوگ کون تھے، کس نے مارے، وہ 12 مئی کو جو ہوا. جنید بھائی، یہ 12 مئی کا سانحہ یہاں پر دوبارہ آ رہا ہے. ایکچولی 2 دن کے بعد 12 مئی ہے، اور اس کا بڑا ہم نے پروپیگنڈا سنا تھا. ایک اس میں بہت زیادہ ویڈیوز بھی بلکہ اس کی چلی تھی، اس کے بعد ایک دم میڈیا میں بند ہو گیا، جو کہ عام لوگوں کا خیال بھی ہے کہ میڈیا میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ ہولڈ ہے، اور میڈیا میں بھی آپ لوگ جو ہے وہ گولی کی سیاست کرتے ہیں. تو ذرا اس کے بارے میں ذرا پلیز ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا اس کو کلیئرفائی کریں. لوگوں کو بڑے غلط خیالات ہیں لوگوں کے دلوں میں آپ کے بارے میں. ہاں یقیناً یہ میں نے کہا نا پرسیپشن قائم ہوا ہے، اور جن آپ نے یقیناً ان کا سوال مجھے دیا علی انوار علی صاحب کا، میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا. نمبر 1 تو میں آپ کو 12 مئی کا جواب دیتا ہوں کہ اس میں 48 افراد جو یقیناً جس میں شہید ہوئے تھے، اس میں سے 14-15 ہمارے اپنے کارکنان تھے، اور جتنی ادر پارٹیز کے لوگ یا عام شہری جو اس میں شہید ہوئے تھے، جو لوگ اون کرتے ہیں، آج تک ان کا آپ شناختی کارڈ نمبر بھی نہیں لا سکے کہ جن کو یہ بارے پتا ہو کہ جس کو دوسری پارٹیز نے اون کیا، ان کو یہ نہیں معلوم کہ ان کارکن کا نام کیا تھا. مگر اینی وے جتنے بھی شہید ہوئے، چاہے وہ ایم کیو ایم کے تھے یا ایم کیو ایم کے نہیں تھے، قابل احترام تھے، اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. دوسری ایک اور بات یہ کہ جب آپ نے 12 مئی کی بات کری، تو میں اپنے بڑے بڑے جو دانشور جو ٹی وی پہ سنتا ہوں، اور آج میں ماشاءاللہ ہمارے سامنے ایک علی انوار صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان سے ملاقات کبھی نہ کبھی ہو جائے گی، اسی شہر میں رہتے ہیں، کہ بھائی آپ بات کریں 12 مئی کی ضرور کریں، ہم بھی کرتے ہیں، اس کی انکوائری کھلوائی ہے، ہم بھی تیار ہیں. لیکن جب آپ صرف 12 مئی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر یہ پرابلم آتی ہے ایم کیو ایم کو اور ہم جیسے لوگوں کو، اور جو تھوڑا سا شعور رکھتے ہیں، سیاسی شعور، کہ صرف 12 مئی کی بات کیوں ہوگی. سانحہ علی گڑھ قصبہ کالونی میں جو مسیکر ہوا اس کی بات کیوں نہیں ہوگی؟ وہاں انسان نہیں رہتے تھے کہ جہاں کے مہاجروں کا قتل عام کیا گیا؟ 8-8 گھنٹے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے علاقے کو بند کر کے سیل کر کے. گورنمنٹ میں آپ کریں نا، آپ تو خود حکومت میں اس وقت، آپ تو ہر حکومت میں ہوتے ہیں. ہاں علی میں آپ موقع دیجیے مجھے، کیونکہ میں فون پر ہوں تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ کس کی آواز پہلے آ رہی ہے. مجھے جی آپ ہی کی آ رہی ہے. ایک اور بات یہ سانحہ حیدرآباد ہے. اس کے علاوہ 27-28 دسمبر کو بھی ریسنٹلی واقعہ ہوا، بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد پورے شہر لوٹے گئے، لڑکیوں کی عزتیں لوٹی گئیں، فیکٹریاں لوٹی گئیں. کوئی اس کا ذکر نہیں کرتا. 12 مئی کا ذکر کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید 12 مئی کو لوگوں نے، جنہوں نے انجینئر کیا تھا، جنہوں نے سازش تیار کی تھی، وہ 12 مئی سے مقاصد تو نہیں اٹھا پائے، لیکن البتہ اس کا پروپیگنڈا ضرور کر رہے ہیں. آپ رہا سوال یہ انکوائری کمیشن بٹھانے کا، ہزاروں کی تعداد میں حلف نامے جمع کرانے عام شہری جن کا ایم کیو ایم سے تعلق نہیں تھا، 12 مئی کو جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا، سندھ ہائی کورٹ کے باہر جناب عالی وہ پہنچتے ہیں اور اپنے حلف نامے جمع کرانے کے لیے پہنچتے ہیں، اور عدالت ان کو واپس بھیج دیتی ہے. ٹھیک ہے نا. جنید صاحب یہاں پر میں آپ کی بات ذرا یہاں پر روکوں گا. میں آپ کو دوبارہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ ان کو واپس بھیج دیتی ہے.
آپ لوگ اس وقت سندھ میں آپ لوگوں کا ہولڈ ہے مکمل طور پر 18 میں سے 14 کاؤنٹیز میں متحدہ قومی موومنٹ کی سیٹیں ہیں 18 میں سے 14 میں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ, آپ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جب ان کے خلاف کرتے ہیں تو وہ سندھ ہائی کورٹ روک دیتی ہے, کراچی پورا آپ کے انڈر ہے اس وقت, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ لوگوں کے خلاف ہر محاذ کھڑا ہو جاتا ہے, لیکن آپ لوگ کسی کے خلاف محاذ نہیں کھڑا کر سکتے. آپ لوگ حکومت میں رہ کر بھی اتنے بے بس کیوں ہیں؟ دیکھیے بہت اچھا آپ نے سوال کیا, تھینک یو ویری مچ ٹو کلیئرفائی فرام مائی سائڈ. 14 ٹاؤنز کے اندر ہمارے ناظرین موجود تھے, ٹھیک ہے نا, اور 18 ٹاؤنز ٹوٹل کراچی کے جو ٹاؤنز تھے. لیکن میں آپ سے صرف ایک یہ بات کرتا ہوں, آپ نے جو کہا کراچی پہ کنٹرول ہے, جی ہاں کراچی کے اوپر حیدرآباد پہ اور بہت سارے اس طرح کے شہروں پہ ایم کیو ایم کا ووٹ کی بنیاد پہ کنٹرول ہے. ایم کیو ایم کا اس کی پسند کے اعتبار سے کنٹرول ہے. لوگ ایم کیو ایم کو پسند کرتے ہیں, لوگ پیسہ ہی نہیں صرف اپنی جانیں بھی ایم کیو ایم کے نام پر دینے کو تیار ہیں. کنٹرول ہے جی ہاں, لیکن ایڈمنسٹریٹولی ہمارے پاس کنٹرول نہیں ہے ایون کے پورے کراچی کا. چھوٹی سی بات یہ ہے کہ میں آپ کو بہت چھوٹی سی مثال آپ کو میں دینا چاہ رہا ہوں. میں بہت کراچی میں جو ایک سنتری ہوتا ہے جو ٹریفک پولیس کا ہوتا ہے, اس کے ہٹانے لگانے کا بھی اختیار جو ہے ہمارے ناظرین کے پاس نہیں تھا. 14 ٹاؤن کے اندر ناظرین موجود ہیں. تو جنید صاحب اگر اتنے ہی آپ لوگ بے بس ہیں تو آپ لوگ حکومت سے علیحدہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ آپ تو ایک تحریک چلا رہے ہیں, پرنسپل سیاست ہے آپ لوگوں کی, آپ لوگ کیوں نہیں ان سے؟ یہاں پر علی انوار صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا, آپ کی تحریک شروع ہی لسانی بنیادوں سے ہوئی تھی بھائی, کہ مہاجروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کو کوٹا سسٹم پہ بھی سیٹیں نہیں ملتی. آپ نے اپنی تحریک شروع ہی اس بات سے کی تھی, تو آپ اس بات سے کیسے جناب وہ منحرف ہو سکتے ہیں کہ آپ کی سنتری پہ لگانے پہ بھی آپ کی وہ نہیں ہے؟ نہیں, آپ سنتری کو لسانی بنیاد پہ کیوں لے کر کے جا رہے ہیں؟ نہیں, آپ نے انسان ہے بھائی, آپ لیکن نے میں آپ کو اس کی بات کا جواب میں آپ کو ضرور دیتا ہوں علی صاحب. جی بھائی, کہ جناب علی, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لسانی بنیاد پہ شروع ہوئی تھی, اگر ایسی بات ہے تو جب اے پی ایم ایس او شروع ہوئی تھی تو اس وقت کشمیری اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی, پنجابی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی, سندھی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی, لیکن آپ نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ وہ لسانی بنیاد پہ. ہم نے اپنے ڈیفینس کے اندر اپنی زبان کی بنیاد کے اوپر وہ بنائی, لیکن ہم نے لسانی بنیاد کے اوپر ان کی بات سنیں. آپ نے کہا کہ کیونکہ یہ پروگرام ہو رہا ہے ایم کیو ایم تحریک یا سیاست پر, تو میں تو وہی بات کروں گا کہ جب ایم کیو ایم قائم کی گئی تو اس کا مقصد یہی تھا اے پی ایم ایس او کا, کہ وہ لسانی بنیاد پر کہ مہاجروں کو کوٹا سسٹم پہ سیٹیں نہیں مل رہی, اور وہ یہ بالکل صحیح ہے. ایم کیو ایم کا دیکھیں مینلی لسانی اس کے بیسس کے اوپر نہیں تھا. جو کچھ بھی خاص طور پہ مہاجروں کے ساتھ, مہاجر ضروری نہیں ہے کہ کوئی اردو اسپیکنگ ہے اسے وہی مہاجر ہے. جنرل امپیکٹ تو یہی ہے, جنرل امپیکٹ تو وہ تو پھر آپ جس طرح اس کو سامنے ریپرزینٹ کریں گے وہ اس طرح ہوگا. جس طرح ایک اب یہ دیکھیں یہی چیز ہوتی ہے جو کمیونیکیشن فلاز جو ہوتے ہیں, دس از ون آف دوز تھنگس. ہمارے یہاں ہم لوگ ہر بات کو بولتے ہیں ارے یہ لسانیت کے اوپر ہے, یہ زبان کے اوپر جھگڑا کریں. نو, یہ بات صحیح نہیں ہے. ہوا یہ ایم کیو ایم کا جو کور جو کریڈ تھی جو اس کے بننے کی, وہ صرف یہ تھا کہ لوگوں کے, غریبوں کے خاص طور پہ ان کے حقوق, اور جو لٹے پٹے لوگ, آپ کو پتا ہے کتنے لوگ صرف اس خواہش سے پاکستان آتے ہوئے راستے میں شہید ہوئے کہ وہ ایک آزاد ملک میں جائیں گے, اور ان لوگوں کے جو لٹے پٹے وہاں پہ پہنچے ان کے حقوق کے لیے, ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ تحریک کی بیسس ان چیز کے اوپر ہے. اگر آپ اس کو صرف یہی نام دے رہے کہ صرف زبان کے اوپر بنائی گئی ہے تو دیٹس ناٹ واٹ اٹ از. نہیں, ان کا میرے خیال سے کہنے کا مقصد میں سمجھا, ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ صرف اردو اسپیکنگ کی بات کرتے ہیں. دیکھیے میں یہاں پہ بولنا چاہوں گا علی, تھوڑا سا مجھے موقع دیجیے. جی جی, وہ یہ دیکھیے کہ جی ہاں اردو اسپیکنگ لوگوں کا ایجنڈا لے کے ایم کیو ایم اٹھی تھی, قائد تحریک اٹھے تھے. یونیورسٹی سے یہ جماعت شروع ہوئی تھی, ایک طلبہ تنظیم, پھر اس کے بعد اس پہ جب پابندیاں لگی تو پھر وہ ایم کیو ایم ایک سیاسی ونگ کے طور پہ وہاں پہ سامنے نظر آئی. بالکل صحیح ہے, لیکن اس کے مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اردو اسپیکنگ کے لیے بنی تھی. یہ اور بات ہے کہ ہم اس وقت بھی 1984 میں جب اعلان کیا گیا تھا مہاجر قومی موومنٹ کا, ہم اس وقت بھی نام رکھ سکتے تھے قائد تحریک, اس وقت بھی نام رکھ سکتے تھے کہ متحدہ قومی موومنٹ ہے, یا کسی اور بڑے لیبل کے ساتھ آ سکتے تھے. مگر آپ یہ دیکھیے یہاں پہ ایک سوچنے کی صرف بات یہ کہ ہم نعروں کی سیاست نہیں کرتے, ہم جو کام کرتے ہیں اسی چیز کی سیاست کرتے ہیں, اسی چیز کا ٹائٹل لگاتے ہیں. پہلے قائد تحریک کو